بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد آیت نمبر 71۔ اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، یعنی ایک جسم، جنس، بشر بنانے والا ہوں۔ انسان کو بشر زمین سے اس کی مباشرت کی وجہ سے کہا گیا ہے، یعنی انسانی جسم کی زمین ہی سے ساری وابستگی ہے۔ اس کی ایک ظاہری صورت ہے، اس کا ایک وجود ہے۔ اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی ضروریات ہیں، اور اس کی وہ ضروریات بھی اسی زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے وجود کا سامان زندگی اسی زمین پر دستیاب ہے۔ اس کا انجام بھی خاک ہے۔ جو جہاں کی چیز ہے وہ وہیں پر جانی ہے۔ مٹی کو پھر سے مٹی ہی بننا ہے۔ یہ ہوا ہمارے وجود کا پہلا حصہ، جو محدود وقت تک کے لیے ہمیں دیا گیا ہے، جس کی حالت وقت اور عمر کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ پہلے پیدائش، نشو و نما، بچپن، جوانی، ادھیڑ عمری، بڑھاپا، زوال اور فنا۔ آیت نمبر 72۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ سجدے کا حکم خاک سے بنے مجسمے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس روح کے لیے تھا جو ہمارے خالق کی ملکیت ہے، جس کو وہ اپنی ذاتی روح قرار دے رہے ہیں، جو ہمیں ہمارے خالق سے ہر لمحے جوڑے رکھتی ہے، جو ہمیں خاک سے ایک عاقل مخلوق کا درجہ دیتی ہے۔ روح ہمارے وجود کا دوسرا حصہ ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کی بابت مزید فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یعنی ہم اپنے جسمانی وجود سے پہلے ہی روحانی طور پر وجود میں آ چکے تھے، اور ہمارا اپنے خالق سے اقرار اور عہد بھی ہے کہ ہم اس کے فرمانبردار رہیں گے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے جسمانی وجود کے آتے ہی نافرمانیاں اپنا لیتے ہیں، جس کا حساب بہرحال ہمیں دینا ہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ ہمیں غیر ضروری عقیدوں سے اجتناب برتنا چاہیے۔ جتنی بات ہمارے خالق نے ہمیں سکھا رکھی ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 60۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جسمانی وجود ملنے کے بعد روح ہمارے جسم سے جڑی ہوئی ہے، جو ہمارے جسم کو زندگی، حرکت اور توانائی سے بہرہ یاب کرتی ہے۔ نیند کی حالت میں روح ہمارے خالق کی طرف سفر کر جاتی ہے اور یہ عمل تمام زندگی مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 42۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہو انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی فطری طور پر جو چیز جہاں سے وجود میں آئی ہے وہ وہیں ہمہ وقت جڑی رہتی ہے اور وہیں اسے مستقل طور پر واپس بھی جانا ہے۔ خاک خاک میں اور روح جہاں وہ پہلے تھی۔ روحانی اور جسمانی ملاپ، ارتقاء اور علیحدگی اسی زمین پر ہونی ہے۔ ملاپ بھی بتدریج ہوتا ہے، ارتقاء بھی بتدریج ہوتا ہے اور علیحدگی یا انخلا بھی بتدریج ہی ہوتا ہے۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ یاد رکھیے یہی عہد
عالم ارواح میں ہم اپنے رب سے کر چکے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اپنے رب کے فرما بردار رہیں گے۔ ابھی اسی وقت اپنی اصلاح کیجیے۔ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون۔ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ یہی بات سورہ البقرہ کی آیت نمبر 117، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 اور 59، سورہ الانعام کی آیت نمبر 73، سورہ النحل کی آیت نمبر 40 اور سورہ المومن کی آیت نمبر 68 میں کم و بیش انہی الفاظوں میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ، پھر ان کا کلام، اور پھر اس کام کا ہمارے رب کے حکم کے عین مطابق اسی طرح ہو جانا۔ ارادہ یعنی خیال، آئیڈیا، جس کا اظہار ابھی تک نہیں ہوا، یعنی بات ابھی دل ہی میں ہے۔ کلام یعنی اگلا مرحلہ بنیادی آئیڈیا کو، خیال کو، دل میں آئی ہوئی بات کو زبان سے ادا کر دینا، الفاظوں میں ڈھال دینا، بیان کر دینا، کہہ دینا، حکم دے دینا۔ اور تیسرا اور آخری مرحلہ اس کام کا ہو جانا، فعل کا انجام دیا جانا، حکم کا عمل میں آ جانا۔ ان تینوں ذرائعوں سے ہمارے خالق کی خصوصیت اور قوت کا اظہار عمل میں آتا ہے۔ ذرا دھیان سے، ہمارے خالق نے اپنی اس ادنا سی مخلوق یعنی انسان کو بھی یہ تینوں چینل، یہ تینوں ذرائع آزمائشی طور پر محدود صلاحیتوں کے ساتھ مقررہ مدت کے لیے عطا فرمائے ہیں کہ ہم کون سے خیالات اپنے دل میں بساتے ہیں، ہمارے چھپے ہوئے ارادے کیا ہیں، ہم الفاظ کی ادائیگیوں میں کتنے محتاط ہیں، اور اپنے جسم سے ہم کون سے فعل انجام دیتے ہیں۔ ہر نفس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دل، کلام اور عمل سے اپنے خالق کے بتائے ہوئے احکامات کی مکمل تعمیل کرے۔ یعنی 3 راہیں، 3 ذرائع یا 3 شعبہ جات اپنے رب کے احکامات کو پایا تکمیل تک انجام دینے کے لیے بنیادی جز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی لاسانی خصوصیات جو ہمارے رب نے ہمیں مخصوص مدت کے لیے عطا فرمائی ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دلاتی ہیں۔ یہی 3 فعال اعضاء ہماری روح کی پوشاک ہیں، جن کے ذریعے ہم ہر فعل کو انجام دیتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں میں خیالات، جذبات، احساسات جنم لیتے ہیں جو ہمیں اپنے خالق سے قریب بھی کر دیتے ہیں
اور دور بھی، یہ ایک مسلسل اور جاری و ساری عمل ہے جو ہمارے ارد گرد کے ماحول، آوازوں اور مشاہدات سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ یہیں سیکھنے، جانچنے، پرکھنے کا عمل بھی ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق پیار، جذبہ، رحم، عزم، ارادہ، رجوع، ڈر، خوف، امید، طلب، خواہش کا روپ بھی ڈھال لیتے ہیں۔ اچھے نتائج کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ اپنے خالق سے کس درجے کا رجوع، ڈر اور خوف رکھتے ہیں۔ ہمارا حساب بھی یہیں سے شروع ہونا ہے۔ ہر اچھا خیال آپ کو اپنے خالق سے قریب کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، اور ہر برا خیال آپ کو اپنے رب سے دور کر دیتا ہے، باطل بنا دیتا ہے، ظالم بنا دیتا ہے، اور سرکش مخلوق کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اپنے خالق کا ڈر اور خوف ہی آپ کو باطل خیالات سے روک سکتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی صحیح راہ یہی ہے کہ آپ اپنے دل میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں۔ اسی خوف کو ہم تعظیم بھی کہیں گے، جبکہ پیار، جذبہ، عزم، ارادہ اپنے خالق کی راہ میں آپ کو نیک اعمال کرنے کا پابند بنا دیتا ہے۔ اس میں آپ کی اپنی خوشی بھی ہوتی ہے، اور آپ مسرت کے جذبے سے مسرور بھی ہوتے ہیں۔ ذہنی سکون، تسلی، تشفی، خوشی و مسرت حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے خالق کے بنائے ہوئے احکامات کی تعمیل اپنے پورے جذبے اور لگاؤ سے کریں، اور اپنے خالق کی رضا میں ہی اپنی رضا شامل کر لیں۔ یہی تابعداری، فرما برداری آپ کو اپنے خالق سے ملا دے گی۔ خوف آپ کو گناہ کی راہ سے روکے رکھے گا، جبکہ پیار آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب کر دے گا۔ اور اگر آپ ان دونوں باتوں کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ آپ سرکش ہی بنے رہیں گے، اور اگر آپ ان دونوں باتوں کی طرف پورا دھیان رکھیں گے تو یقیناً آپ ہر لمحے چوکس اور چاق و چوبند رہیں گے، کیونکہ آپ کے رب کا ڈر آپ کے دلوں میں ہوگا، تو آپ فکر مند رہیں گے کہ کہیں آپ کی لاپرواہی آپ کو سرکش نہ بنا دے۔ دوسری طرف پیار کا جذبہ آپ کو چست رکھے گا کہ آپ اپنے رب کی راہ میں نیک اعمال بڑھ چڑھ کر کریں، کیونکہ اس زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی آپ کا اعمال نامہ بھی بند ہو جائے گا۔ اپنے رب کی راہ میں متحرک رہنے کے لیے ان دونوں جذبات کو اپنے اندر پروان چڑھائیے۔ یہی جذبات آپ کو اپنے خالق سے قریب رکھیں گے۔ اپنی سوچ کی جانچ کیجیے، اپنے اندر طویل مدت تبدیلیاں پیدا کیجیے، اور اپنے آج کی فکر ابھی سے اپنائیے۔ قانون فطرت ہے، انسانی دل مادہ پرستی کی طرف ہی مائل رہتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی چاہت سے دل ہٹا کر رب کی طرف اپنی نفسانی خواہش کو ترک کیے رہنا ایک انتہائی مشکل فعل ہے، جو بغیر اپنے خالق سے بھرپور محبت اور عقیدت کے ممکن ہی نہیں۔ اپنے خالق کی طرف آپ کا دلی لگاؤ ہی اس ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اپنے رب کا ڈر خوف ہر لمحے رکھنا بھی ایسا آسان نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی چھوٹی معمولی بات ہے۔ اسی لیے ہر تبدیلی طویل مدتی اور بتدریج ہی عمل میں آتی ہے۔
ابتدا میں آپ کو چھوٹے چھوٹے قدم ہی اٹھانے ہوں گے، ترتیب اور نظم و ضبط کو قائم کرنا ہوگا، اصول اپنانے ہوں گے، جامع منصوبہ بندی کرنی ہوگی، اور یہ سب جب ہی ممکن ہے کہ جب آپ خود سے جان لیں کہ آخر آپ کے دل کی لگن ہے کیا، جبکہ طویل مدتی تبدیلی کے لیے آپ کو غور و فکر کو اپنانا ہوگا۔ غور و فکر سے ہی آپ اپنے رب کی بڑائی اور رحم و کرم کو جان سکیں گے۔ جتنا آپ اپنے رب کو جانیں گے، اس کائنات کے محرکات کو سمجھیں گے، اپنے علم کو بڑھائیں گے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنے رب کی تعظیم کریں گے، عقیدت رکھیں گے، اور یہی جذبہ آپ کو اپنے خالق سے جوڑے رکھے گا، اور گناہوں سے بچنا، اپنے نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا، جبکہ دوسری طرف آپ اپنے رب کی عبادات کر کے اور اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی کر کے دلی مسرت اور حقیقی خوشی پائیں گے۔ اجتماعی طور پر یہ ماحول، یہ سما پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں ادب و آداب، اخلاق، شیریں گفتاری، خندہ پیشانی، اصول و قواعد، نظم و ضبط، حوصلہ افزا گفتگو، دعائی کلمات اور آپس کی رواداری کو اپنائے رکھا جائے، اور ہر قسم کی بدتمیزی، بد تہذیبی، بد کلامی، اول فول، شور و غوغا کو حرام، بے ضابطگی، بے اصولی اور ظلم و ناانصافی کی مکمل نفی کی جائے۔ اسی کو تربیت پذیری کہتے ہیں۔ یہ دنیا ایک تربیت گاہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔